بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تصور کریں ایک آدمی اپنے تباہ شدہ کھیت کے سامنے کھڑا ہے۔ سیلاب سب کچھ بہا لے گیا۔ انار کے وہ درخت جو اس نے اپنے ہاتھوں سے لگائے تھے اور کھجور کے وہ درخت جن پر اس نے برسوں محنت کی تھی، سب کچھ ایک ہی رات میں ختم ہو گیا، اور اس کی جیب میں خزاں کے موسم کے آخری چند پھل باقی تھے، مگر وہ انہیں ایک ایسے اجنبی کو دے دے گا جسے وہ جانتا تک نہیں۔ کیوں؟ یہ آپ آج جان پائیں گے۔ عمان کے سبز پہاڑ کے دامن میں وادی قرن نامی ایک گاؤں آباد تھا۔ گویا اسے بڑی احتیاط سے وہاں بسایا گیا ہو۔ اس کے مکانات سرمئی پتھروں کے تھے۔ وادیوں میں بارش کے موسم میں پانی بہتا تھا اور ہوا میں مٹی اور انار کی خوشبو ایک ساتھ رچی ہوئی تھی۔ اسی گاؤں میں یحییٰ رہتا تھا، 40 سالہ کسان جس کے ہاتھ میں برسوں کی محنت سے سخت ہو چکے تھے، مگر دل نرم تھا، بالکل ویسا جیسے اس کی وادی نے اسے سکھایا تھا۔ اس کی دادی زینب اس کی زندگی کی سب سے اہم شخصیت تھی۔ جسم سے چھوٹی، مگر جب بولتی تو آواز پورے کمرے میں گونج جاتی۔ جب یحییٰ کا باپ فوت ہوا تو وہ بچہ تھا، دادی نے اسے پالا، خود بھوکی رہ کر کھلایا۔ جب گاؤں میں کوئی اسکول نہ تھا تو اسے حروف سکھائے۔ وہ ہمیشہ کہا کرتی، اے یحییٰ، صدقہ وہ نہیں جو تم زائد مال میں سے دو، بلکہ وہ ہے جو تم اس وقت دو جب تمہارے پاس کچھ زائد نہ ہو۔ دادی کی زندگی کے آخری دنوں میں یحییٰ نے مسلسل 2 راتیں ان کے پاس گزاری۔ اس کی بیوی حنا قریب ہی بیٹھی خاموشی سے قہوہ بناتی، ٹھنڈا پانی لاتی، بچوں کو ساتھ والے کمرے میں پرسکون رکھتی۔ دادی نے آہستہ، کمزور مگر واضح آواز میں کہا، یحییٰ قریب آؤ۔ یحییٰ جھکا، یہاں تک کہ اس کا چہرہ ان کے چہرے کے قریب آ گیا۔ انہوں نے کہا، میں تمہارے لیے نہ مال چھوڑ رہی ہوں، نہ سونا، نہ وسیع زمین، میں تمہارے لیے ایک بات چھوڑ رہی ہوں۔ اگر تم نے یاد رکھی تو یہی کافی ہوگی۔ یحییٰ نے آنکھوں میں آنسو بھرے کہا، کہیے دادی جان۔ انہوں نے گہری پرسکون آواز میں کہا، کبھی بھی مانگنے والے کے سامنے اپنا ہاتھ بند نہ کرنا، چاہے تمہارے پاس صرف ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی اسے دے دینا، کیونکہ اللہ کھلا ہوا ہاتھ دیکھتا ہے اور اس والے کو بھلاتا نہیں۔ پھر انہوں نے اپنی باریک انگلی سے اس کا ہاتھ تھاما اور تقریباً ناقابل سماعت آواز میں کہا، وعدہ کرو۔ یحییٰ نے کہا، وعدہ کرتا ہوں۔ دادی مسکرائیں، آنکھیں بند ہو گئیں، پھر کبھی نہ کھولی۔ صبح سویرے انہیں گاؤں کے قبرستان میں دفنایا گیا۔ یحییٰ ان کی قبر کے پاس دیر دیر تک کھڑا رہا، کچھ نہ بولا، بس اپنا ہاتھ قبر پر رکھا اور دل میں کہا، میں تمہیں نہیں بھولوں گا دادی جان۔ یحییٰ اپنی زندگی اور اپنی زمین کی طرف لوٹ آیا۔ پہاڑ کے دامن میں اس کی ایک چھوٹی سی زمین تھی جس میں اس نے انار اور کھجور کے درخت لگا رکھے تھے۔ وہ اپنی فصل ہفتہ وار بازار میں بیچتا تھا۔ وہ امیر نہیں تھا مگر گزارا ہو جاتا تھا۔ اس کی بیوی حنا گھر کا انتظام نہایت سکون سے کرتی، کبھی شکایت نہ کرتی، مگر حساب باریکی سے رکھتی، کیونکہ منافع کم تھا اور معمولی نقصان بھی محسوس ہوتا۔ یحییٰ صدقہ کرتا، بڑی رقموں سے نہیں، کیونکہ اس کے پاس نہیں تھی، مگر وہ اپنا ہاتھ بالکل بند نہ رکھتا۔ ہر جمعہ جب وہ گاؤں کی مسجد سے گزرتا، کچھ نہ کچھ، چاہے کچھ معمولی ہو، نکالتا۔ جب راستے میں کسی مسافر یا حاجت مند کو دیکھتا تو رک جاتا۔ حنا کبھی کبھار اسے دیکھ کر سچی فکر کے ساتھ کہتی، یحییٰ، ہم خود آسانی میں نہیں ہیں، پھر ہر بار کیوں دیتے ہو؟ وہ مسکرا کر کہتا، حنا، یہ دادی کی وصیت ہے، اور میں اسے پورا نہ کروں تو کوئی نوالا مجھے میٹھا نہ لگے۔ حنا خاموش ہو جاتی، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ پیچھے نہیں ہٹے گا، اور دل میں ایسی عزت لیے گھر لوٹتی جسے چھپا نہ پاتی۔ پھر سردی آئی۔ اس سال بارش کا موسم مختلف اور غیر معمولی شدید تھا۔ کئی دن مسلسل بارش برستی رہی، وادیاں بھر کر ابل پڑیں، پانی ان راستوں سے بہنے لگا جو دہائیوں سے استعمال نہ ہوئے تھے۔ اسی رات یحییٰ ایک گہری آواز سن کر جاگا، جیسے زمین شدت سے سانس لے رہی ہو۔ وہ گھر سے دوڑتا ہوا نکلا اپنے کھیت کی طرف، اور وہ منظر اس نے دیکھا اس کے قدم جما دیے۔ سیلاب پہاڑ سے زبردست قوت کے ساتھ اترا تھا اور راستے میں آنے والی ہر چیز اکھاڑ کر لے گیا تھا۔ 8 سال پہلے لگائے انار کے درخت، 2-3 کھجور کے درخت، اور جو گاؤں کی بہترین کھجوریں دیتے تھے، پتھریلی دیوار جس کے پتھر جوڑ جوڑ کر اس میں ہاتھوں سے بنائی تھی، سب ایک ہی رات میں غائب ہو گئے۔ یحییٰ کھڑا سب کچھ دیکھتا رہا، تو جو باقی بچا تھا بس بنجر مٹی، ٹوٹی شاخیں اور آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتا پانی۔
سورج طلوع ہونے لگا اور اس کی پہلی کرنیں اس الٹے پلٹے منظر پر پڑ رہی تھی۔ حنا آئی، اس کے پاس کھڑی ہو گئی، اس کا ہاتھ تھاما، کچھ نہ بولی۔ یحییٰ بھی خاموش رہا۔ دونوں ساتھ کھڑے 8 سالوں کی محنت کو دیکھتے رہے جو ایک رات میں مٹی میں مل گئی۔ پھر یحییٰ نے سر اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا اور حنا کی توقع سے کہیں زیادہ پرسکون آواز میں کہا، جو اللہ نے دیا تھا اللہ نے لے لیا، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ حنا نے اپنا چہرہ پھیر لیا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے آنسو دیکھے، مگر یحییٰ نے دیکھ لیا اور اس کا ہاتھ اور مضبوطی سے تھام لیا۔ سیلاب کے اگلے دن یحییٰ اکیلا کھیت کی طرف نکلا اور اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا بچا ہے۔ بچوں کی نظروں اور حنا کی فکر سے دور سکون سے سوچنا چاہتا تھا۔ دن کی روشنی میں منظر صبح سے اور زیادہ ہولناک تھا۔ انار کے درختوں میں سے صرف ٹوٹی جڑیں باقی تھی، کھجوروں میں صرف ایک درخت کھڑا رہ گیا تھا، تھوڑا جھکا ہوا، گویا ثابت قدم رہنے کی کوشش کر رہا ہو، اور اس دیوار میں جو اس نے بنائی تھی صرف ایک کونا بچا تھا۔ یحییٰ اس ملبے کے بیچ ایک چٹان پر بیٹھ گیا اور جیب سے پچھلے موسم کے باقیات نکالی۔ کھجوروں کی ایک چھوٹی مٹھی جو اپنے راستے کے لیے رکھتا تھا۔ اس نے انہیں دیکھا اور سوچا اب اس کے پاس یہی سب کچھ ہے، جبکہ سامنے ایک خاندان ہے جسے کھانا چاہیے، ایک زمین ہے جسے دوبارہ بسانا ہے، اور قرض ہیں جو یقیناً آنے والے ہیں۔ اسی لمحے اسے آواز سنائی دی، پتھروں پر بھاری قدموں کی چھاپ۔ اس نے سر اٹھایا تو ایک بوڑھا آدمی وادی میں چلتا نظر آیا، کپڑے گردآلود، لاٹھی ہر قدم پر۔ پتھروں سے ٹکراتی وہ آدمی راستہ بھٹکا ہوا لگ رہا تھا، ادھر ادھر نظریں دوڑا رہا تھا، گویا کچھ ڈھونڈ رہا ہو۔ یحییٰ نے پکارا، چچا کیا آپ کو مدد چاہیے؟ بوڑھا شخص موڑا، یحییٰ کو دیکھا اور آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ تھکی ہوئی دھیمی آواز میں بولا، بیٹا میں مسافر ہوں، سیلاب کے بعد راستہ بھول گیا ہوں، کل سے کچھ نہیں کھایا۔ یحییٰ نے بوڑھے کو دیکھا اور اپنے ہاتھ میں موجود کھجوروں کو دیکھا۔ اسی لمحے اس کے ذہن میں اپنی چھوٹی 3 سالہ بیٹی وسع کی مسکراتی تصویر ابھری۔ کل ہی تو اس نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تھا، ابا مجھے بھوک لگی ہے، مگر پھر اسے دادی کی وصیت یاد آئی، کبھی بھی مانگنے والے کے سامنے اپنا ہاتھ بند نہ کرنا، چاہے تمہارے پاس ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے قدم بڑھایا اور اپنی تمام کھجوریں بوڑھے آدمی کو دے دی، سادگی سے کہا، لیں چچا یہ میرے پاس ہے، گاؤں والوں سے پوچھیں، وہ آپ کو راستہ بتا دیں گے۔ بوڑھے نے یحییٰ کو دیر تک دیکھا اور کہا، اللہ تجھ پر رحمت کرے بیٹا، اور کھجوریں لے کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد یحییٰ بیٹھا رہا۔ اس کا ہاتھ اب بالکل خالی تھا، نہ کھجور، نہ فصل، نہ کھیت، مگر افسوس کے بجائے اسے ایک عجیب سی ہلکلاہٹ محسوس ہوئی، جیسے کوئی بھاری بوجھ اس کے سینے سے اتر گیا ہو۔ اسی لمحے یحییٰ چٹان سے اٹھا کر لوٹ آیا۔ اسے دیکھ کر حنا نے پوچھا، یحییٰ آپ کیا کرو گے؟ اس نے سکون سے کہا، میں ابو عبداللہ کے کھیت میں کام کروں گا، سنا ہے سیلاب کے بعد اسے مزدوروں کی ضرورت ہے، اور آہستہ آہستہ زمین دوبارہ بساؤں گا۔ حنا نے کہا، اور میں؟ تم ہمیشہ کی طرح صبر کرو گے اور مجھے معلوم ہے تم مجھے مایوس نہیں کرو گی۔ اس نے یحییٰ کو دیکھا، کچھ نہ کہا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک پرسکون عزم جھلک رہا تھا۔ نئے کام کے دن شروع ہوئے۔ یحییٰ فجر کے ساتھ نکلتا، سارا دن اپنے پڑوسی کے کھیت میں کھودتا، بوتا، پانی دیتا اور شام کو تھکا ہارا لوٹتا، مگر صدقہ نہ چھوڑا۔ اس لیے نہیں کہ اس کے پاس بہت کچھ تھا، بلکہ اس لیے کہ اس نے وعدہ کیا تھا، کبھی صدقہ ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا ہوتا جو وہ راستے میں کسی حاجت مند کو دے دیتا، کبھی صرف ایک اچھا لفظ، کبھی کسی کی بوجھ اٹھانے میں مدد، مگر کوئی دن ایسا نہ گزرتا جس میں اس نے کچھ نہ دیا ہو۔ اس کی چھوٹی بیٹی وضع ہر بار اسے کسی کو کچھ دیتے دیکھتی اور بڑی آنکھوں سے تکتی رہتی۔ ایک دن اس نے پوچھا، ابا آپ ہمیشہ لوگوں کو کیوں دیتے ہیں جبکہ ہمارے پاس بھی زیادہ نہیں ہے؟ یحییٰ زمین پر بیٹھ گیا، اسے اپنی گود میں بٹھایا اور کہا، دادی کہا کرتی تھی کہ کھلا ہاتھ کبھی بھوکا نہیں رہتا، اور میں ان کی بات پر یقین رکھتا ہوں۔ وضع نے بچگانہ سنجیدگی سے پوچھا، چاہے ہم بھوکے رہ جائیں؟ یحییٰ مسکرا کر بولا، چاہے ہم بھوکے رہ جائیں۔ وضع نے اسے دیکھا جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو، پھر بولی، ٹھیک ہے ابا، میں آپ کے ساتھ ہوں، اور اس کی گود سے نکل کے کھیلنے دوڑ گئی۔ یحییٰ بیٹھا رہا اور بے اختیار اس کی گالوں سے خاموش آنسو بہنے لگے۔ مہینے گزر گئے، زمین کا بیشتر حصہ اب بھی بنجر تھا، مگر یحییٰ نے دوبارہ بونا شروع کر دیا، آہستہ آہستہ، ایک بیج کے بعد دوسرا بیج۔ رات کو جب سب سو جاتے وہ اٹھتا، نماز پڑھتا، سادہ الفاظ میں دعا کرتا،
اے اللہ میں زیادہ نہیں مانگتا، بس اتنا دے دے کہ میں دوسروں کو دے سکوں اور میرے کام میں برکت ڈال دے۔ ہنا کبھی کبھار اسے دعا کرتے سن لیتی، اسے احساس نہ ہونے دیتی اور دل میں کہتی یہ آدمی اس سے بھی کہیں زیادہ کا مستحق ہے جو اس کے پاس ہے۔ پھر ایک بہار کے دن جب یحییٰ اپنی زمین کے کنارے نئے چھوٹے درختوں کو پانی پہنچانے کے لیے ایک چھوٹی نالی کھود رہا تھا، اس کا پھاوڑا زمین کے نیچے کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ وہ رک گیا، وہ دیکھا۔ پہلے اسے لگا شاید کوئی بڑا پتھر ہے، مگر آواز مختلف کھوکھلی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ ہاتھوں سے کھودنا شروع کیا، جمی ہوئی مٹی ہٹاتا رہا اور ہر تہہ کے ساتھ اسے اپنی انگلیوں کے نیچے کچھ بنتا محسوس ہوا۔ ترتیب سے جڑے گول پتھر۔ جب گڑھا کافی چوڑا ہو گیا، اس نے اندر جھانکا۔ اس کا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ یہ ایک کنواں تھا، ایک پرانا کنواں، اور نہ جانے کب سے مٹی تلے دبا ہوا تھا۔ یحییٰ اس دبے ہوئے کنویں کے سامنے کھڑا رہا، نہ ہلا نہ بولا، بس ان ترتیب سے لگے پتھروں کو دیکھتا رہا جو اتنی برسوں کے بعد بھی نہ گرے تھے۔ کنواں گہرا تھا۔ جب یحییٰ نے اندر ایک چھوٹا پتھر گرایا تو کچھ ثانیوں کے بعد ٹکرانے کی آواز آئی۔ اس نے جب ہاتھ بڑھا کر نیچے سے آنے والی ہوا محسوس کی تو وہ ٹھنڈی اور نم تھی۔ کنواں خشک نہیں ہوا تھا۔ یحییٰ دوڑتا ہوا گھر گیا، چند لفظوں میں ہنا کو بتایا۔ ہنا نے ناقابل یقین نظروں سے اسے دیکھا اور دونوں کھیت کی طرف بھاگے۔ ہنا کنویں کے سامنے کھڑی ہو کے اندر جھانکتی رہی، پھر یحییٰ کی طرف دیکھ کر سرگوشی میں بولی، یہ کنواں کس نے کھودا تھا؟ یحییٰ نے کہا، معلوم نہیں، مگر میں پتہ کر کے رہوں گا۔ اگلے دن یحییٰ گاؤں کے سب سے معمر شخص حاجی ماجد کے پاس گیا، تقریباً 90 سالہ بزرگ جسے دادی کی ہر زمین، ہر گھر کی تاریخ یاد تھی۔ یحییٰ نے کہا، حاجی ماجد، ہماری زمین میں ایک پرانا دبا ہوا کنواں ملا ہے، کیا آپ اس کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ حاجی ماجد نے سر اٹھا کر دیر تک سوچا، پھر بولے، یحییٰ، یہ زمین تمہارے پردادا عبدالرحمن کی ہے۔ 80 برس یا اس سے بھی پہلے وہ یہاں کھیتی کرتے تھے اور ان کا ایک کنواں مشہور تھا جس سے راہگیر اور مسافر پانی پیتے تھے۔ لوگ اسے بیر الکریم کہتے تھے، یعنی کریم کا کنواں کہتے تھے۔ یحییٰ بولنا بھول گیا۔ حاجی ماجد نے کہا، جب تمہارے دادا پردادا فوت ہوئے تو ان کی اولاد مختلف علاقوں میں بکھر گئی، تو کنواں مٹی اور وقت کے ہاتھوں دب گیا اور بھلا دیا گیا، یہاں تک کہ لوگوں نے سمجھا یہ ختم ہو چکا ہے۔ پھر انہوں نے پرانی بھاری آنکھوں سے یحییٰ کو دیکھا اور کہا، مگر لگتا ہے اللہ نے چاہا کہ یہ دوبارہ تمہارے ہاتھوں سے ظاہر ہو۔ یحییٰ گھر لوٹا اور اپنے چھوٹے کمرے میں اکیلا بیٹھ کر سب کچھ سوچنے لگا۔ اس کا کریم دادا جس نے ایک کنواں کھودا کہ لوگ اس سے پانی پئیں، خود اپنی آنکھوں سے اس کا ثمر نہ دیکھ سکا، مگر 80 سال بعد وہ ثمر اس کے پوتے تک پہنچا۔ عین اس وقت جب سب سے زیادہ اسے اس کی ضرورت تھی۔ اسے دادی کی وصیت یاد آئی، کبھی بھی مانگنے والے کے سامنے ہاتھ بند نہ کرنا، اور اب اسے اس کا وہ مطلب سمجھ آیا جو پہلے کبھی نہیں سمجھا تھا، جو بھلائی تم دیتے ہو وہ ضائع نہیں ہوتی، چاہے تم اسے دیکھو نہ دیکھو، وہ منتظر رہتی ہے، جمع ہوتی ہے اور کبھی خود تمہارے پاس، کبھی تمہارے بعد آنے والوں کے پاس لوٹ آتی ہے۔ مگر خوشی منانے سے پہلے یحییٰ کا پڑوسی عبدالولید، جو گاؤں میں جھگڑالو مزاج اور ہر موقع سے فائدہ اٹھانے کی عادت لیے کے لیے جانا جاتا تھا، اس کے پاس آیا اور چیلنج بھرے لہجے میں کہا، سنا تمہیں اپنی زمین سے کنواں ملا ہے، مگر وہ کنواں ہماری زمینوں کی سرحد پہ ہے اور میرا دعویٰ ہے اس پہ میرا حق ہے۔ یحییٰ نے سکون سے پوچھا، تمہارا ثبوت کیا ہے؟ ابو ولید نے کہا، پرانی زمین کی حدود واضح نہیں تھی اور میں اپنا حصہ مانگتا ہوں۔ معاملہ حاجی ماجد کے پاس گیا، جیسا کہ گاؤں والوں کے جھگڑوں میں دستور تھا۔ یحییٰ نے اپنے آدمیوں سے کہا، کنویں کے گرد احتیاط سے کھدائی کریں تاکہ بنیادی پتھر ظاہر ہو جو ملکیت طے کرے۔ جب انہوں نے کھودا اور بڑے بنیادی پتھر پر جمی مٹی ہٹائی تو اس پتھر پر بڑی احتیاط سے کندہ ایک پرانی تحریر ظاہر ہوئی جس میں ایک نام تھا، عبدالرحمن بن سعید، کریم کا کنواں، اللہ اور اس کے بندوں کے لیے۔ سب خاموش ہو گئے۔ حاجی ماجد نے واضح آواز میں کہا، عبدالرحمن یحییٰ کے پردادا ہیں اور یہ تحریر واضح ہے، یہ کنواں ان کا اور ان کی اولاد اور پوتوں کا میراث ہے۔ ابو ولید نے پتھر کو دیکھا اور ارد گرد کے لوگوں کو، اور بغیر ایک لفظ کہے خاموشی سے چلا گیا۔ جب سب خاموش ہوئے تو یحییٰ نے واضح الفاظ میں کہا، یہ کنواں صرف میرا نہیں، میرے دادا نے اسے اللہ اور لوگوں کے لیے کھودا تھا، اور وہی کام میں آگے بڑھاؤں گا، میں اسے ٹھیک کروں گا اور یہ گاؤں والوں کے لیے کھلا رہے گا۔ حاجی ماجد نے یحییٰ کو دیر تک دیکھا، پھر آہستہ سے کہا،
یہی وہ ہے جو کریم کے کنویں کا وارث بننے کا حقدار ہے۔ صفائی کے دوران کنویں کی گہرائی سے یحییٰ کو ایک چھوٹا تانبے کا صندوق ملا جس میں کچھ پرانے چاندی کے سکے، اس کے دادا کے ہاتھ میں لکھی ایک تحریر تھی جس پر لکھا تھا، جو کوئی اسے پائے جان لے یہ کنواں خالص نیت سے صرف اللہ کے لیے کھودا گیا ہے اور کسی کو اسے بند کرنے کا حق نہیں ہے۔ یحییٰ نے اپنے کمرے میں اکیلے وہ تحریر پڑھی اور وہ رو دیا۔ اس دادا کے لیے رویا جس سے اس نے کبھی نہ دیکھا تھا، مگر جس کے ہاتھ کی محنت اور نیت کی سچائی وہ ہر لفظ میں محسوس کر رہا تھا۔ دادی کے لیے رویا جنہوں نے اسے ویسا ہی بننا سکھایا، اور ایک اور احساس کی وجہ سے بھی رویا، یہ جان کر کہ آج جو تم کرتے ہو 100 سال بعد کسی ایسے شخص کو بچا سکتا ہے جسے تم جانتے تک نہیں۔ یوں کنواں دوبارہ زندہ ہوا۔ یحییٰ اور گاؤں والوں نے مل کر اسے صاف کیا، اس کے پتھر درست کیے اور ایک چھوٹا حوض بھی جوڑا تاکہ جانور بھی پانی پی سکیں۔ یہ اسی طرح کھلا رہے جیسے 80 سال پہلے اس کے پردادا نے اسے کھودا تھا۔ جو زمین سیلاب نے تباہ کی تھی، یحییٰ نے آہستہ آہستہ درخت اور درخت دوبارہ آباد کی۔ اب پانی اسی کنویں کے قریب تھا جو سب سے مشکل وقت میں ظاہر ہوا۔ 2 موسموں بعد زمین دوبارہ زرخیز ہو گئی، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ، کیونکہ سیلاب نے جو چھینا تھا اس کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی سے نئی زرخیز مٹی بھی لے آیا تھا۔ بڑی ہو کر وسا کبھی کبھار کنویں کے پاس بیٹھتی، نیچے پانی کو دیکھتی اور یحییٰ اس کے پاس بیٹھ کر اسے دادی اور کریم دادا کے قصے سناتا۔ وہ خاموشی سے سنتی، آنکھیں کھلی کی کھلی۔ ایک دن اس نے کہا، ابا، آپ نے اس دن اس بوڑھے آدمی کو کھجوریں نہ دی ہوتی تو کیا یہ برکت ظاہر ہوتی؟ یحییٰ نے سوچا اور آہستہ سے کہا، معلوم نہیں وضع، مگر میں ایک بات جانتا ہوں، کھلا ہوا ہاتھ ہمیشہ وہ چیز پا لیتا ہے جو اسے بھر دے، اور بند ہاتھ کو کچھ بھرنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ نہ وہ دیتا ہے نہ لیتا ہے۔ وضع نے اس کا ہاتھ دیکھا، اسے تھام لیا اور بچگانہ سادگی سے بولی، میں اپنا ہاتھ ہمیشہ کھلا رکھوں گی۔ یحییٰ مسکرایا، معلوم ہے وضع، مجھے معلوم ہے۔ اسی شام کنواں زمین کے دل میں آہستہ آہستہ سانس لیتا رہا، گویا وہ ہمیشہ سے وہاں تھا، اس لمحے کا انتظار کرتا ہوا جب کوئی ایسا آئے اسے پانے کا حقدار ہو۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔